بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبت کا مقاتل وظیفہ ہے جو میں آپ کے محبوب کو آپ کے پیار میں اندھا کر دینے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ وظیفہ ایک دعا کی صورت میں ہے اور یہ ایسی دعا ہے جس کے ساتھ مستجابی جڑی ہوئی ہے۔ یعنی جب بھی آپ اس وظیفہ کو جائز نیت کو سامنے رکھ کے اللہ کے حضور دعائیہ انداز میں پڑھ کے دعا کریں گے، گڑ گڑا کے روئیں گے، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کی دعا مستجابی حاصل نہ کرے اور آپ کا جائز مقصد آپ کو حاصل نہ ہو۔ اس وظیفہ کے ساتھ ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو شخص ان لفظوں کو پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دل سلگ رہا ہوتا ہے اور آپ کا مقصد بھی جائز ہوتا ہے، لیکن کسی صورت آپ کو آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ہو، لیکن نکاح کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ دوست احباب یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید کسی نے ان پر بندش کروا دی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 100 میں سے 1 یا 2 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر واقعی میں بندش ہوتی ہے، علم ہوتا ہے۔ باقی سب لوگ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ دراصل ہم جو ایشیا کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے بچپن سے سنا ہوتا ہے کہ جادو ہو گیا، بندش ہو گئی، تو یہ چیز ہمارے دماغ کے اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی ہمیں مسائل کا سامنا ہو تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات ہی یہ پیدا ہوتی ہے کہ شاید کسی نے ہمارے اوپر بندش کر دی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بندش اور کالا جادو یہ درست ہے، یہ لوگوں پہ ہوتا بھی ہے، لیکن اکثر لوگ بلا وجہ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک آپ کا حساب نہ ہو جائے، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ آپ پہ جادو ہے، تب تک آپ پریشان نہ ہوں۔ اور اگر آپ پریشان ہیں تو آپ قرآن پاک کی آخری 4 سورتیں اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی بندش خود ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ جو میں اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھ کے آپ یہ دعا کر لیں کہ آپ کے محبوب کو آپ کے علاوہ دنیا کی ہر بات بھول جائے اور وہ جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے آپ کی طرف تڑپتا ہوا رابطے میں آئے، آپ کے سامنے حاضر ہو، اور جب تک شادی نہ ہو جائے اس کو سکون نہ ملے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، نکاح کا مقصد ہونا چاہیے۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ اس کا سب سے بہترین وقت ہے۔ بصورت دیگر آپ منگل کے علاوہ کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں، تب بھی اس کے بہترین نتائج ملیں گے، لیکن جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد جو نتائج ملیں گے وہ دیگر دنوں میں نہیں ملتے۔ جب میں دنوں کی تخصیص کا کہا کرتا ہوں تو دراصل اس وظیفے کے ساتھ اس دن کے موکلات کا جڑاؤ ہوتا ہے۔ اس دن، اس ساعت میں، یعنی اس وقت میں جب آپ کسی وظیفے کو پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات زیادہ اچھے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اگر تصویر نہیں ہے تو آپ فقط تصور بنا لیں، یہ بھی کافی ہے۔ تصویر کا مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ آپ کا تصور بہتر ہو جائے۔ تو بہترین تصور کے ساتھ کہ آپ کا محبوب آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہے، آپ کے ساتھ خود رابطہ کر رہا ہے، آپ کے سامنے حاضر ہے، خود نکاح کے لیے کہہ رہا ہے، ان تصورات کے ساتھ یا دیگر جائز تصورات کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کے محبوب کا تصور کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس دعا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بأن اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ مکمل دعا میں نے 1 مرتبہ پڑھی ہے۔
आपने ऐन इसी तरीके से इस दुआए मुबारका को 175 मरतबा पढ़ना है, और 175 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर आंखें बंद करके हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। जिस रोज़ जिस वक्त पे आपने ये दुआ पढ़ी है, अगले 5 दिन तक आपने उसी वक्त पे कोशिश करनी है कि इस दुआ को लाजमन पढ़ें। अमूमन एक दिन पढ़ लेने से इसके नताइज मिलते हैं, लेकिन अगर आप 5 दिन तक पढ़ेंगे तो फिर इसके नताइज मुकातिल नताइज होंगे। आप ख़ुद देखेंगे कि जो शख्स आपकी तरफ देखता भी नहीं था, अब ख़ुद आपके पीछे रोता हुआ आ रहा है इंशाअल्लाह। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।